السلام علیکم، میرا نام ہے نوید شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر ٹیم یوٹیوب چینل۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی خود ہندوستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا۔ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ مودی کے خطے میں جارحانہ اقدامات سے یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ موجودہ بھارتی قیادت کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے جس سے اس خطے میں امن و آشتی کا ماحول قائم ہو، بلکہ RRS جیسی دہشت گرد تنظیم کے ایجنڈے کے مطابق ہندوتوا کا نظریہ فروغ پذیر ہے، اور یہ تنظیم تمام اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی دشمن ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی موذی حرکتوں سے پڑوسی ممالک تو کیا خود بھارت کے اندر رہنے والے مسلمان بھی محفوظ نہیں ہیں۔ نہ تو خود امن سے رہتے ہیں، نہ کسی کو امن سے رہنے دیتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تو مسلسل حالت دشمنی میں ہیں، نیپال سے بھی چھیڑ چھاڑ جاری ہے، اور ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ چین کے ساتھ پنجہ آزمائی کی کوششیں شروع کر دیں۔ پاکستان نے ہر مذموم کوشش کرنے پر بھارت کے دانت کھٹے کیے ہیں، لیکن بے شرم دشمن کہاں باز آتا ہے۔ نیپال نے بھارت کا منہ کالا کر کے بھگایا تو چین نے بھارتی فوجیوں کی ایسی ٹھکائی کی کہ وہ ایک عرصے تک یاد رکھیں گے۔ اسی طرح ہر طرف سے تسدیل کے باوجود نہ تو موجودہ بھارتی قیادت کو شرم محسوس ہوئی، نہ عبرت۔ چین سے مار بھی کھائی اور اب ہاتھ بھی جوڑ رہا ہے، یعنی 100 پیاز بھی اور 100 جوتے بھی۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد لداخ کے متنازع علاقے کے ساتھ بھی کھیلنے کی کوشش کی تو بھارتی فوج کو لداخ میں ہونے والی مسلسل جھڑپوں میں چین کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی چین نے بھارت کو واضح پیغام دیا کہ متنازع علاقے کا سٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا تو نتائج بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ بھارت لداخ میں غیر قانونی طور پر یہاں سڑکوں اور ہوائی پٹیوں کی تعمیر سے علاقے میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے چین نے اب اس مقام پر اپنی فوج کی تعداد میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے اور فوجی بنکر بنا دیے ہیں تاکہ بھارت کو تعمیرات سے روکا جا سکے۔ اگرچہ ہندوستان نے دنیا کے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا روتے ہوئے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی کہ چین نے بھارتی علاقے میں گھس کر اپنا قبضہ جما لیا ہے، اس کے باوجود بھارت کی یہاں پوزیشن اب بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ بھارت کی حتی الامکان کوشش ہوگی کہ جنگ سے بچا جائے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر اس نے کوئی فوجی سرگرمی دکھائی تو لداخ اس کے ہاتھ سے جائے گا، اسے کشمیر کے ساتھ ساتھ چین سے بھی بھاگنا پڑ جائے گا۔ چین نے جن علاقوں میں اپنی پوزیشن بہتر کی ہے وہ بھارت کے لیے خطرناک ہیں اور سی پیک کے لیے بھی اہم ہیں۔ بھارت کے لداخ میں توسیع عزائم کا اصل ہدف سی پیک کا منصوبہ ہے، جو گلگت بلتستان سے گزرتا ہے، اور بھارت گلگت بلتستان کو ہتھیانے کے لیے بے چین ہے۔ زمینی حقائق کی روشنی میں چین کی جانب سے انتہائی شاندار پتہ کھیلا گیا۔ چین 5000 فوجیوں کے ساتھ گلوان میں آ بیٹھا ہے اور اب بھارت کے پاس یہاں تک پہنچنے کے لیے صرف ہوائی رابطہ بچا ہے۔ چین نے اپنی فوجی پوزیشن لداخ کے علاقے میں ہندوستان کی فوج سے بہت بہتر اور فیصلہ کن بنا لی ہے۔ دولت بیگ بریگیڈ خوفناک ٹریپ میں آ چکا ہے، جس کے نتیجے میں گلگت بلتستان اور سی پیک روٹ پر بھارتی قبضے کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ در حقیقت بھارت ایک گہری دلدل میں پھنس چکا ہے۔ موجودہ حالات سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ امریکہ براہ راست بھارت چین تنازع کے درمیان علانیہ طور پر مداخلت نہیں کرے گا۔ اس لیے نیو دلی کے بند کمرے کے اجلاس میں مودی کو اپنے حکومتی اداروں کی جانب سے خاصی تنقید برداشت کرنا پڑی۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بھارتی سیکیورٹی مشیر اجیت ڈوبل کو بھی خاصی پشیمانی کا سامنا رہا۔ اس اجلاس میں مودی کو کہا گیا تھا کہ اس کا ڈوبل ڈاکٹرائن مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان اداروں کو جو سبز باغ دکھائے گئے تھے ان میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کی فکر چھوڑ کر اپنے کشمیر کو بچانے کی فکر کرے گا، اسے بلوچستان کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام معاملات کی کلی چین کے حالیہ اقدامات نے کھول دی ہے۔ موجودہ صورتحال کے بعد بھارت منتوں ترلوں پر اتر آیا ہے۔ مودی سرکار نے چین کو مختلف ذرائع سے مذاکرات کی دعوت کی کہ ان معاملات کو عسکری بنیادوں کی بجائے بات چیت سے حل کیا جا سکے، لیکن چین نے نیو دلی کو صاف جواب دے دیا اور یہ پیغام بھیجا کہ چین نے اب تک جو کارروائیاں کی ہیں بھارت اسے باقاعدہ طور پر تسلیم کرے۔ اس کے بعد اگلی بات
کی جائے گی۔ لگتا ہے اس وقت چین پرانے حساب برابر کرنے کے موڈ میں ہے، اگرچہ کئی دہائیوں سے دونوں ممالک کے مابین سر جنگ جاری ہے۔ بھارت نے تبت کی خود ساختہ چلا وطنی حکومت کے سربراہ دلائی لاما کو پناہ بھی دی ہوئی ہے۔ اس تنازع کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان 92 بلین ڈالرز کی تجارت بھی ہو رہی تھی اور چین نے بھارت میں بھاری سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔ ایسے میں بھارت میں چین کا بائیکاٹ کرنے کی مہم جاری ہے اور کئی تنظیمیں اور کمپنیاں مطالبہ کر رہی ہیں کہ چین کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس پر چین نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور واضح طور پر کہا ہے کہ بھارت میں قوم پرست چین کے خلاف افواہیں پھیلا رہے ہیں، لیکن چین کا بائیکاٹ کرنا اتنا آسان نہیں۔ چین کا سامان بھارتی سماج کا حصہ بن چکا ہے اور چین کا بھارت میں 7,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا کاروبار ہے۔ چینی سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز کے مطابق چین کے بائیکاٹ کی پہلے بھی مہم چلائی گئی اور اب بھی چلائی جا رہی ہے، لیکن ہم بھارت کو واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں اور سمجھانا بھی چاہتے ہیں کہ چین کا بائیکاٹ بھارت کے لیے نقصان کا سودا ہوگا اور چین کا بائیکاٹ کرنا بھارت کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب بھارت کے معروف تجزیہ کار اشوک سوائن نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لداخ میں کشیدگی کی وجہ سے چین نے انڈیا سے اپنے شہریوں کو نکالنا بھی شروع کر دیا ہے۔ چین کے مطابق اس کا 90,000 کلومیٹر کا علاقہ بھارت کے کنٹرول میں ہے، جس کو چین واپس لینا چاہتا ہے۔ بھارت کو گمان تھا کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت پر دنیا خاموش رہی، پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول اور نیپال کے 3 علاقوں پر مقبوضہ جموں کشمیر کی طرز پر قبضہ جمانے کی بھارتی کوششوں پر کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی۔ اسی طرح چین کے معاملے پر بھی امریکہ اس کا ساتھ دے گا، لیکن بھارت کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ یہ جنگ چین جیت گیا ہے اور بھارت ہار گیا ہے۔ کراکرم ہائی وے اور سی پیک چین کے اسٹریٹجک اہمیت کے راستے ہیں۔ اگر چین بیجنگ یا شنگھائی سے اپنی بحریہ کو بحرہ ہند میں لانا چاہے تو آبنائے ملاکا کو استعمال کرے گا، لیکن یہ آبنائے انڈیا کی طرف سے کسی بھی لمحے بلاک کی جا سکتی ہے۔ اگر آبنائے ملاکا بند ہوگی تو چین کراکرم ہائی وے یا سی پیک کی متبادل آرٹری استعمال میں لائے گا۔ اس وقت چین کی صورتحال اس تنازع میں ایک غالب عسکری فریق کی ہے اور انڈیا کی حیثیت ایک مغلوب اور کمزور فریق کی سی ہے۔ اصل جھگڑا دولت بیگ اولڈائی اور لیہ کے درمیان ان سڑکوں کی تعمیر کا ہے جو انڈیا بنا چکا ہے اور 2022 تک باقی ماندہ کو بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ 74 سڑکیں بنا چکا ہے اور باقی آئندہ 20 برسوں میں مکمل کرنا چاہتا ہے۔ مزید دولت بیگ کا ایئر سٹرپ بھی چائنا کی آنکھ کا بڑا کانٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کسی بھی جنگ کی صورت میں دولت بیگ کے ایئر سٹرپ سے کراکرم ہائی وے اور سی پیک کو بلاک کر سکتا ہے اور دیامیر بھاشا ڈیم کو براہ راست خطرے میں لا سکتا ہے۔ یہ بات چین کو منظور نہیں اور یہی فساد کی اصل جڑ ہے۔ چین کا اصرار ہے کہ دولت بیگ کے ایئر سٹرپ کو نان فنکشنل بنایا جائے اور وہاں انڈیا نے ایک بریگیڈ کی جو نفری رکھی ہے یا مقیم کرنے کا پروگرام رکھتا ہے اسے ختم کیا جائے۔ چین لیفٹیننٹ جنرل لیول کی اس میٹنگ میں انڈیا کو بتا چکا ہے کہ وہ اس انتہائی اہم علاقے دولت بیگ، جھیل پینگونگ اور ڈوبچک وغیرہ سے بوریا بستر سمیٹے اور واپس لیہ تک چلا جائے۔ لیہ کا ہوائی اڈہ اتنا بڑا نہیں کہ وہاں سے کسی لارج سکیل پر ٹروپس کی نقل و حرکت کا اہتمام کیا جا سکے۔ یہ دولت بیگ اولڈائی کا ایئر سٹرپ اور جھیل کے آس پاس بنائی گئی سڑکیں انڈین فوج کی آئندہ ڈپلائمنٹ کے لیے بہت کارآمد تصور کی جا رہی ہیں۔ اب تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ انڈیا دولت بیگ اولڈائی سے پیک اپ کرنے کی فکر کر رہا ہے اور سری نگر کے آس پاس ایک ایسا اور بڑا ہنگامی ایئر سٹرپ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جو چند برسوں پہلے ترک کر دیا گیا تھا۔ چین نے بھارت کو متنازع علاقے میں داخل اندازی پر تو وہاں سے بھگا دیا ہے، لیکن چین کچھ اور تیاری بھی کر رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے ملاب سے بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرنا چاہا، لیکن لینے کے دینے پڑ گئے اور یوں اپنی اپنی جگہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت تینوں کا نقصان ہوا۔ اس تمام رسوائی اور پے در پے شکستوں کے باوجود بھارت نے نئی دلی میں پاکستانی سفارتی عملے کے 2 ارکان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے بھارت چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس طرح تمام سفارتی آداب و قوانین کی دھجیاں بگیر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ LOC پر پاکستان کے شہری علاقوں پر گولہ باری کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے، ساتھ ہی پاکستان پر ایئر سٹرائکس کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ مگر یاد رہے
भारत ने कोई भी गलती की तो इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अमित शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना है। दुनिया को भारतीय वजीर दाखिला के बयान का नोटिस लेना चाहिए। भारत की गीदड़ भपकियां बंद करे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, लेकिन भारत मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। भारत का लद्दाख के बारे में क्या ख्याल है? भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक्स क्यों नहीं करता? सवाल यह है कि लद्दाख के मामले में भारतीय मीडिया क्यों खामोश है, जबकि अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी है। नाम नेहाद ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरी मुसलमानों के घरों में ज़बरदस्ती घुसकर तलाशी का ड्रामा होता है। ये सब मोदी सरकार की मुतसबाना और नाकाम माशी पॉलिसियों का नतीजा है। सफारती सतह पर भी अब भारत की पोजीशन बहुत ख़राब हो चुकी है और रही सही कसर वबा ने पूरी कर दी है। हकीकत में भारत को नरेंद्र मोदी ने तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। शाइनिंग इंडिया का नारा लगाने वालों के हाथों ही भारत अब डूबता इंडिया बनता जा रहा है। सरहदों पर भारत की कमज़ोर पोजीशन और भारतीय जर्नैलों की बड़कों की कुली खुल गई है, जिससे जाहिर हो गया है कि भारत दिफाई तौर पर महज एक गुब्बारा है। हकीकत में भारतीय दिफाई तौर पर वो नहीं है जो जाहिर किया जाता है। भारतीय फौज बिशमूल फ़ज़ाइया और बहरी अफवाज लड़ने की सकत ही नहीं रखते। मकबूजा कश्मीर में अब तक मुतअद्दिद फ़ौजियों ने खुदकुशियाँ की हैं। मोदी सरकार इन फ़ौजियों को चीनी और पाकिस्तान फ़ौजियों के सामने ला खड़ा करती है तो फिर उन्होंने मार ही खानी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।